بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی چیزیں واضح ہو چکی ہیں کہ پنجاب میں مریم نواز وزیر اعلیٰ، کے پی کے میں نام لیا جا رہا ہے علی امین گنڈا پور، جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اور سندھ میں ابھی نام سامنے نہیں آیا۔ بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کا بلوچستان سے تعلق رکھنے والا کوئی نہ کوئی شخص وہاں پہ ہوگا، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر وہ ایک ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ ریکارڈ ان کا 8 تاریخ کو جس طرح مینڈیٹ دیا گیا پی ٹی آئی کے آزاد ارکان کو، اس کے بعد وہ جو ان کا ایک خواب تھا وہ تو چکنا چور ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو گیم ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف آصف زرداری کر رہے ہیں۔ آصف زرداری نے نون لیگ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے جس میں سے وہ نکلنا بھی چاہیں تو نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ بظاہر وزیر اعظم تو شہباز شریف صاحب ہوں گے، لیکن صدر اس میں آصف زرداری بیٹھ کے تمام اختیارات جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور اگر ان کے اس استعمال کرنے کے کام میں شہباز شریف بیچ میں روڑے بنے تو پھر انہیں راستے سے ہٹانا انتہائی آسان ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے مرکز کے اندر وہ زرداری کی مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو تھوڑی سی سیاست بھی اب کر لینی چاہیے، کیونکہ اخلاقیات تو یہاں پہ ہے نہیں ہے۔ اخلاقیات یہاں پہ ہوتی تو نواز شریف الیکشن کے فوراً بعد سیاست سے توبہ کر لیتے اور کبھی بھی اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے، اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد نہ کرتے، لیکن چونکہ ووٹ کو عزت دو، وہ تو کب کا بقول شیر افضل مروت جو ہے نا، وہ جو بیانیہ تھا وہ تو بڑھ چکا ہے۔ لیکن یہ اقتدار ایک ایسی گندی چیز ہے، میں تو اس کو گندی چیز ہی کہوں گا، پاکستان کے اندر، باہر نہیں۔ باہر جو اقتدار ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے اور ملک کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں اقتدار ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے اور اپنے مفادات اٹھانے کے لیے۔ تو صورتحال اس وقت انتہائی دلچسپ ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری جو ہیں وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سواریاں بن کے پیچھے بیٹھ چکے ہیں مسلم لیگ نون والے۔ اب زرداری کی مرضی ہے کہ وہ گاڑی کو کسی دلدل میں لے جائیں، کسی گہرے نالے میں ڈبو دیں، یا جہاں بھی لے کے جائیں، جہاں دل کرے گا وہ بریک لگائیں گے، جہاں دل کرے گا سپیڈ دے دیں گے، لیکن گیم ساری زرداری کی ہے۔ اور مجھے لگتا یوں ہے کہ اگر یہ جو لولی لنگڑی حکومت بننے جا رہی ہے، کہ اگر اس نے 5 سال مکمل کرنے ہوئے تو پہلے جو 2 سال ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ 2 سال اگر طریقے سے نکل گئے تو پھر زرداری کی دوسری گیم شروع ہوگی، اور پھر وہ اپنے بیٹے کو اگلے 2 سال کے لیے، 2.5 سال کے لیے، 3 سال کے لیے وزیر اعظم بنانے کے لیے اپنی وہی پرانی جو ان کی نیچرل جو گیم ہے، میں سمجھتا ہوں سیاست کے اندر، پھر وہ کریں گے۔ اس سے کوئی ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی سیاست جو وہ ملک کو فائدہ دے گی یا نقصان دے گی، کیونکہ وہ بڑے مطمئن ہیں۔ سندھ تو آلریڈی ان کے پاس تھا، ہے اور رہے گا، اور جب یہ صوبوں کو ان کے اختیارات دیے گئے، جتنا پیسہ سندھ کو آتا ہے، تو آپ 3 جو ٹینیور گزرے ہیں اس میں اندازہ لگا کہ سندھ کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، وہ پیسہ لگا کہاں ہے۔ اگر سندھ پہ لگا ہوتا تو آج سندھ کا یہ حال نہ ہوتا جس وقت ہے۔ اس لیے آصف زرداری کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون کے پاس بھی بچانے کو کچھ نہیں ہے۔ رہ گئی پی ٹی آئی، تو اس کو علی امین گنڈا پور کا نام استعمال کریں، ایک گواہ بنائیں، سیاسی طور پر اپنی گیم ضرور کریں، لیکن میرے خیال میں سب سے جو بیسٹ چوائس ہے کے پی کے لیے وہ علی محمد خان ہے، جو بڑے سمجھدار، بڑے دھیمے لہجے میں پڑھے لکھے بات کرنے والے، اور ان کی بات سنتے بھی ہیں لوگ، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، میڈیا میں بھی بڑی ان کی ریسپیکٹ ہے، تو ان کو لے آئیں۔ اور علی امین گنڈا پور کو لا کے تو آپ وہی کام کریں گے جو پنجاب میں آپ نے بزدار کو لا کے کیا تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہیں کہ جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنے لوگوں تک ہماری آواز پہنچتی رہے گی، اور یہی ہمارا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اس لیے اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو لائک کیجیے گا، اور پسند آئے تو شیئر کیجیے گا، لیکن سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔